بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابرکت عورت کی نشانی۔ امام صوبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ بات تو لنگڑی ہے، کیا میں اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام صوبی فرمانے لگے، اگر تمہیں بی بی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، بھگانا ہے، ریس کرنی ہے تو پھر تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو پھر وہ تمہارے عقد نکاح میں ہے، لہٰذا تم اس سے محبت کرو اور اس کے عیب اور کمزوریوں پر پردہ ڈالو۔ امام مالک کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حال میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، اگر تم سیڑھیوں کے اوپر چڑھی تو تمہیں طلاق، اور نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اگر اپنی جگہ کھڑی رہیں تو پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خامد کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا اور پھر اس نے خامد سے کہا، دیکھا کہ اس کی بیوی نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ خامد کی حسرتوں پر پانی پھر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تو اتنی بڑی فقیہ ہے، اگر امام مالک وفات پا جائیں تو عین ممکن ہے کہ مدینہ کے لوگ فتویٰ پوچھنے تیرے پاس ہی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے، اور ایک دیہاتی جس کو عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں خاصا تجربہ تھا، اس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اچھی بیوی کی کیا پہچان ہے؟ بہترین عورتوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس نے جواب دیا، ایک اچھی بیوی میں، اچھی عورت میں درجیل خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ خوبیاں کسی عورت میں دیکھو تو سمجھ جانا وہ اچھی عورت ہے، اور وہ خوبیاں یہ ہیں، کھڑی ہو تو لمبے قد کی ہو، بیٹھی ہو تو الگ نظر آئے، بات کرے تو سچ بولے، اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ بردباری کا مظاہرہ نہ کرے، ہنسے تو صرف مسکراہٹ بکھیرے، کھانا پکائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے گھر سے محبت کرنے والی ہو، اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو، اپنے قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہو، مگر انتہائی نرم مزاج ہو، خامن سے محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی ہو۔ اگر عورت ایسی ہو تو پھر اس کا ہر کام نہایت پسندیدہ ہوگا، اور وہ سب عورتوں میں اچھی عورت مانی جائے گی۔ برکت والی عورت کی نشانی، ناپاکی کی حالت میں بال صاف نہیں کرے گی، اوندھے جوتے یا چپل دیکھ کر فوراً سیدھے کرے گی، پیجامہ پہنتے وقت پہلے بایاں پاؤں ڈالے گی، کھانے پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھے گی، اپنی اولاد کو گالی اور لعنت نہیں دے گی، گھر میں کچرا جمع نہیں کرے گی، جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ناخون نہیں کاٹے گی، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گی، بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرے گی، اندھیرے میں کھانا نہیں پکائے گی، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرے گی، نکلتے ہوئے کھانے میں دیر نہیں کرے گی، یعنی کھانا دسترخوان پر لگتے ہی کھائے گی، کھانے کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھے گی، یعنی جو مل جائے اسے صبر اور شکر کے ساتھ کھا لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ عورت اس کو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے، جو اس کو ناگوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خامد کو بھی جگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی 70 ولیوں کے عبادت کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس کو اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور جب بچہ جنتی ہے
بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔